بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ اپنی بات میں ہمیشہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات اتنی مستند ہے کہ اتنی مستند کسی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہر مسلمان چاہے کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کا اس بات پہ یقین کامل ہے کہ قرآن سچا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے سچا ہے. اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں شک و شبہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک جھوٹ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ سب سچ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کبھی کبھی قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں. قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی بات غیر مستند ہے لہٰذا قسم کھانی پڑ رہی ہے، لیکن قسم کا مقصد بات کو مزید مضبوط کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت قسمیں کھائی ہیں، مگر کبھی ایک کھائی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ایک قسم. اور کبھی دو قسمیں کھائی ہیں، کبھی تین قسمیں کھائی ہیں، کبھی چار قسمیں کھائی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ چار قسمیں. لا اقسم بیوم القیامہ، یہ ایک قسم ہے. لیکن قرآن مجید کے 30 پاروں میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں. کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 11 قسمیں. تو 11 قسمیں کیوں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ جو بات اللہ فرمانے لگے ہیں وہ بات بہت اہم ہے. وہ اتنی اہم ہے کہ کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمانے سے پہلے 11 قسمیں کھائی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. آپ گنتے جائیے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها
وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ 11 قسمیں ہو گئی. فألهمها فجورها وتقواها. اب یہ قسمیں پوری ہو گئی. اب کس پہ قسم کھائی ہے؟ وہ بات یہ ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر کو برائی سے پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کر لیا. وقد خاب من دساها. اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے باطن کو گندا کر دیا. اپنے باطن کو پاک کرنا اتنی بڑی کامیابی ہے، اور اپنے باطن کو گندا کرنا اتنی بڑی ناکامی اور اتنی بڑی نامرادی ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے داڑھی مونڈنا. اب یہ گناہ ہے، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. سر پہ انگریزی بال رکھنا آج کل عام ہے. سر پہ انگریزی بال رکھنا آج کل عام ہے. دینداروں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جن جیسی شکل بنائے گا وہ قیامت کے دن ان میں سے اٹھایا جائے گا. اس حدیث کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ انگریزی بال بنانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور انگریزی بال کسے کہتے ہیں؟ انگریزی بال وہ ہیں کہ جو کسی طرف سے کم کسی طرف سے زیادہ، یہ ہے انگریزی بال. آگے سے بڑے پیچھے سے چھوٹے، سائیڈوں سے چھوٹے، پیچھے سے بڑے آگے سے چھوٹے، سائیڈوں سے بڑے یا چھوٹے، یہ انگریزی بال کہلاتے ہیں. چاروں طرف سے بال برابر رکھنا یہ ضروری ہے. کہیں چھوٹے کہیں بڑے رکھنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اب یہ گناہ ہے، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. ایک آدمی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، موبائل میں فلم دیکھ رہا ہے، موبائل میں غیر محرم عورتوں کی تصویریں دیکھ رہا ہے. یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے. ظاہر والے گناہ جلدی چھوٹ جاتے ہیں، باطن والے گناہ دیر سے چھوٹتے ہیں. ظاہر والے گناہوں کا پتہ چلتا ہے، باطن والے گناہوں کا بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا. ایک آدمی ایک عورت گزر رہی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیوں عورت کو دیکھ رہا ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے. لہٰذا بعض لوگ جب پاس سے عورت گزرتی ہے تو ان کا دل تو کرتا ہے دیکھنے کو، لیکن بدنامی کے خوف سے نہیں دیکھتے. اس لیے نہیں دیکھتے ورنہ دل کرتا ہے ان کا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا زنا کرنے کو دل کرتا ہے لیکن بدنامی سے ڈرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا فلم دیکھنے کو دل کرتا ہے لیکن ان کو تنہائی ملتی نہیں کہ جس میں بیٹھ کے فلم دیکھیں. ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں لہذا وہ نہیں دیکھتے. لیکن جو باطن کے گناہ ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے، اس لیے انسان اس کی فکر بھی نہیں کرتا. اور وہ گندگیاں اور وہ پلیدیاں اور وہ برائیاں انسان اندر ہی میں لے کے مر جاتا ہے، اور وقد خاب من دساها کا مصداق بن جاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اس کو باطن کے گناہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی، دونوں کو چھوڑ دو. ظاہری گناہ برے ہیں، باطنی گناہ اس سے زیادہ برے ہیں. ظاہری گناہوں سے انسان توبہ کر لیتا ہے، باطنی گناہوں سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا ان کو.
کوئی گناہ کیا ظاہر میں، لوگوں نے بدنام کیا، توبہ طائب ہو گیا، یا اللہ بہت بدنامی ہو گئی معاف کر دے۔ باطنی گناہ اندر میں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، لہٰذا توبہ بھی نہیں کر رہا، اور اسی طرح گناہوں کو کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ اور باطنی گناہوں میں سے باطنی بہت سے گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ ہے حسد کرنا۔ حسد کہتے ہیں کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر پریشان ہونا، کسی کو اچھے حال میں دیکھ کے پریشان ہونا، اور پھر اس کے اس اچھے حال کے ختم ہو جانے کی دل میں آرزو اور خواہش ہونا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ حسد ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ، حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو، تمہارے اچھے کاموں کو، تمہارے دین کے کام کو، تمہاری نیکیوں کو، تمہاری محنتوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح سر سے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ، حسد سے بچو۔ اور یہ حسد وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے ہوا ہے، سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جب وہ تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سب کے سب آؤ اور آ کے آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ سجدے عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ کہیں کوئی کہے کہ جی پھر کسی انسان کو سجدہ کرنا چاہیے، کسی بزرگ کو سجدہ کرنا چاہیے، کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا چاہیے، کسی مورتی بت کے سامنے جا کے سجدہ کرنا چاہیے، اپنے باپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، اپنی ماں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، کسی مزار پہ بھی جا کے سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سجدے عبادت نہیں ہے، یہ سجدے سلامی ہے، جو کہ اس وقت جائز تھا، اب جائز نہیں ہے۔ چنانچہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بنی وہ آدم علیہ السلام کو زیادہ عزت ملنا، یہ اس کے سجدہ کرنے سے چیز مانے ہو گئی کہ یہ مٹی کا بنا ہوا، اس کی اتنی عزت ہو رہی ہے، کیوں اس کی اتنی عزت ہو رہی ہے؟ حسد کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکا۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ حاسد کسی کا نقصان نہیں کرتا، حاسد اپنا نقصان کرتا ہے۔ جو کسی سے حسد کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ایسا مرض ہے جو مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ دنیا داروں میں بھی ہوتا ہے، دین داروں میں بھی ہوتا ہے، پڑھے لکھوں میں بھی ہوتا ہے، ان پڑھوں میں بھی ہوتا ہے۔ دو عالم ہیں، ایک زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے اور دوسرا کم اچھی تقریر کرتا ہے، تو جو زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے اس سے کم اچھی تقریر کرنے والے کو حسد ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی مسجد کے امام صاحب ہیں، ایک چھوٹی مسجد کے امام صاحب ہیں، بڑی مسجد کے امام صاحب سے حسد ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کی مسجد اتنی بڑی ہے، ان کے پیچھے تو 1000 آدمی جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے پیچھے تو 50 آدمی جمعہ پڑھتے ہیں، اب حسد ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو جاتی ہے اور دوسری کی بیٹی کی شادی کسی غریب کے گھر میں ہو جاتی ہے، تو جس کی بیٹی کی شادی غریب کے گھرانے میں ہوئی ہے وہ اس بات کو سوچ سوچ کے جلتی رہتی ہے، پریشان ہوتی رہتی ہے کہ اس کی شادی اچھے گھرانے میں کیوں ہو گئی۔ اب اگر اس کے ہاں لڑائی ہو جائے، اس کا خاوند اس کو مار پیٹ کے گھر بھیج دے تو یہ خوش ہوتی ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر یہ گناہ اندر میں رہا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔
یہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، نہ یہ عورت جنت میں جا سکتی ہے، نہ یہ مرد جنت میں جا سکتا ہے، چاہے یہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہو، چاہے یہ نیکی کے کام بھی کرتا ہو، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ جنت میں وہ جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ پاک کے ہاں ایسا دل لے کر آئے جس دل میں کوئی پلیدی نہ ہو، جس دل میں کوئی برائی نہ ہو، وہ دل جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہیں مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، کل قیامت کے دن تمہیں وہ دل کام آئے گا جس دل میں کوئی خرابی نہ ہو، وہ دل پاک صاف ہو۔ اب یہ حسد ایک برائی ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا، یہ خود نہیں نکلتی۔ ایک بیماری ہے، باطنی بیماری، وہ ہے کبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں بھی کچھ ہوں، اپنے آپ کو اوروں سے بڑا، اوروں سے زیادہ اچھا، اوروں سے زیادہ نیک، اوروں سے زیادہ طاقتور، اوروں سے زیادہ اپنے آپ کو حسین سمجھنا، اوروں کو حقیر جاننا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مرض ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ دیکھا ہے کبھی؟ رائی کا دانہ دیکھا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ رائی کا دانہ اگر آپ توڑنا چاہیں تو توڑ نہیں سکتے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ سوجی دیکھی ہے؟ سوجی، خشخاش دیکھا ہے؟ خشخاش، خشخاش اور یہ رائی کے دانے ایک جیسے ہوتے ہیں، اتنا چھوٹا دانہ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اتنا بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، اوروں کی حقارت ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مرض ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر یہ مرض ختم نہ ہوا تو انسان کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس گندگی کو دوزخ کی بھٹی جلائے گی، اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا۔ شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس کو، آدم کو جب میں نے سجدہ کرنے کا کہا، ما منعک ان تسجد لما امرتک، میں نے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، اس کو کروں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اپنے سے گھٹیا کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس بڑے بول سے اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تم پر میری لعنت برستی رہے گی، کبھی تو میری رحمت میں واپس نہیں آئے گا، قیامت تک میری رحمت سے دور رہے گا۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر اتنی بری بلا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے ذلیل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ بہت ذلیل ہوتا ہے، بڑی ٹھوکریں لگتی ہیں اس کو، بڑی ٹھوکریں پڑتی ہیں اسے، بڑے دھکے لگتے ہیں اس کو، جس کے دل میں اپنی بڑائی، اوروں کی حقارت ہو۔ اور تکبر جیسے مال کا ہوتا ہے، اور تکبر جیسے کرسی اور عہدے اور حکومت کا ہوتا ہے، وزارت اور بادشاہی کا ہوتا ہے، ایسے ہی تکبر نیکی کا بھی ہوتا ہے، نیکی کا تکبر بھی ہوتا ہے۔ نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ بہت سا دیندار طبقہ ایسا ہے کہ جو اوروں کو گھاس ہی نہیں ڈالتا، وہ کہتا ہے یہ سارے ایسے ہی بیکار ہیں، اصل تو ہم ہیں۔ یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے، اور یہ مرض ہے، اور یہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس کے نکالنے کا نام ہے تزکیہ۔ یہ جب دل سے نکل جائے اور انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور سب سے گھٹیا اور سب سے گرا پڑا اور سب سے کمزور سمجھنے لگے تو اس کو تواضع کہتے ہیں، یہ خوبی ہے۔
انسان جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ اپنی نظروں میں چھوٹا بنتا چلا جاتا ہے۔ آپ کسی خالی میدان میں کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو اپنی حیثیت نظر آئے گی، لیکن آپ کسی پہاڑ کے دامن میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو اپنا آپ چھوٹا سا نظر آئے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ پہاڑ کے دامن میں جب کوئی آدمی جا کے کھڑا ہوتا ہے تو اپنا آپ ایک پتھری سی چھوٹی سی چھوٹا سا کنکر سا نظر آتا ہے، یار میں تو بہت چھوٹا ہوں، دیکھو پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا اپنا چھوٹا ہونا، اپنا حقیر ہونا، اپنا کمزور ہونا اس میں کھلتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اور انسان جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، اتنا اپنے آپ کو پھولتا ہوا سمجھتا ہے۔ میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بڑا دیندار ہوں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ اتنا اللہ کو راضی کرتے تھے، اتنا اللہ کو راضی کرتے تھے، اتنا اللہ کو راضی کرتے تھے کہ ان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ایک عام سے عام مسلمان سے بھی گھٹیا سمجھتے تھے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، ایک دفعہ وہ بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، ہم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہم بچے تھے اس وقت، مدرسے میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو آ کے کھڑے ہو گئے، کرسی رکھی ہوئی تھی لیکن آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے اشارے پہ پوری دنیا کی تبلیغ چل رہی تھی۔ ان کا بول، ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آخری حرف آخر سمجھا جاتا تھا، اتنی اللہ نے ان کو عزت دی تھی۔ بادشاہ بھی ان کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی ان کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، اتنی اللہ نے ان کو عزت دی تھی۔ جب تشریف لائے تو آ کے کھڑے ہو گئے تو اساتذہ نے فرمایا حضرت آپ تشریف رکھیں نا، بیٹھ کے تشریف رکھ کے بیان کریں۔ تو فرمانے لگے میں اوپر کیسے بیٹھوں کرسی پہ، یہ اللہ کے مہمان نیچے بیٹھے ہوئے، میں گناہگار اوپر بیٹھ جاؤں۔ اللہ پاک کے قریب ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان پہ اپنا آپ چھوٹا ہونا کھلتا چلا جاتا ہے اور اوروں کا اچھا ہونا کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا، ان کے بیانات کو سنا، تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب وہ منبر پہ آ کے تشریف رکھتے تھے اور آ کے بات کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے بھائی میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مجھے آپ سے ایک عرض کرنی ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہم نے اپنے ان کانوں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ سنے۔ بھائی، دوستوں، بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے، شیخ الحدیث تھے، بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ یہ بیان کرتے تھے تو بیان کے دوران فجر کا بیان ہو رہا ہے تو فجر کے بیان میں آپ نے دیکھا ہوگا نیند زیادہ آتی ہے۔ یہ تبلیغ والے جماعت آتی ہے نا محلے میں، تو جب بیان کرنے والا بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جو مقام والے ہوتے ہیں وہ بھی سو رہے ہوتے ہیں، جماعت والے بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ منظر؟ جماعت والے بھی سو رہے ہوتے ہیں، صرف وہ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو مولانا جمشید صاحب جب بیان کرتے تھے فجر کا تو بیان ان کا بہت جوشیلا بیان ہوتا تھا، اور بیان کرتے کرتے مجمع کو جگانے کے لیے فرماتے تھے سو رہے کے جاگ رہے، سو رہے کے جاگ رہے، پھر فرماتے تھے اللہ مجھے بھی جگا دے، اللہ مجھے بھی جگا دے۔ یہ بات وہ عام طور پہ بیان میں فرماتے تھے، سو رہے جاگ رہے،
اللہ مجھے بھی جگہ دے۔ ہمارے حائی صاحب فرمانے لگے، میں نے مولوی جمشید کو بلایا اور میں نے کہا آپ مجمع سے جو کہتے ہیں نا کہ سورے جاگ رہے، تو اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بڑے ہیں مجمع چھوٹا ہے، حالانکہ مجمع بڑا ہے آپ چھوٹے ہیں۔ اس لیے مجمع سے ایسے بات مت کیا کریں کہ گویا آپ بڑے ہیں اگلے چھوٹے ہیں، بلکہ ایسے بات کیا کریں کہ یوں سمجھیں کہ میں چھوٹا ہوں آگے میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ، کہ انسان کے اندر سے انانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے اپنی بڑائی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سارے انسان اس کو اپنے سے زیادہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ جو زیادہ پڑھا ہوا ہے وہ کم پڑھے ہوئے کو حقیر سمجھتا ہے، جو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا عادی ہے وہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، جس کے 4 مہینے لگے ہوئے وہ سیروزے والے کو حقیر سمجھتا ہے، جس کے سفر ہوئے اور تو وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے جس کے سفر نہیں ہوئے۔ جو عالم ہے وہ غیر عالم کو حقیر سمجھتا ہے، جو قاری ہے وہ غیر قاری کو حقیر سمجھتا ہے، جو حاجی ہے وہ غیر حاجی کو حقیر سمجھتا ہے، جو ہماری طرح پگڑی جبہ شبہ پہنتا ہے وہ گرے پڑے گنہگار مسلمانوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ اس کو کبر کہتے ہیں، اور یہ مرض ہے اور یہ بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ یہ جو انا ہے نا، انا میں بھی کچھ ہوں، یہ بہت دیر سے نکلتی ہے۔ اور ویسے الفاظ میں تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو متکبر نہیں ہوں، مجھ میں تو بڑی تواضع ہے، اجی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو آپ ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب کبھی توہین ہوتی ہے نا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تواضع کتنی ہے۔ تواضع کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب توہین ہو، جب تعریف ہو تو اس وقت پتہ نہیں چلتا۔ جب تعریف ہوتی ہے اس وقت آدمی کہتا ہے نہیں جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، میں تو مٹی سے بھی زیادہ گھٹیا ہوں، ہم تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے جب تعریف ہو، جب توہین ہو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تکبر ہے یا تواضع ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا احسان الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت دے، ان کی زبان کو کھول دے۔ فرمانے لگے ایک دفعہ ہم باہر ملک جماعت میں گئے تھے، تو پہلے زمانے میں جب باہر ملک جماعتیں جاتی تھیں تو واپسی میں ان کو حج بھی کرنا ہوتا تھا۔ تو واپسی میں فرمانے لگے باہر ملک ہم تبلیغ کا کام کر کے واپس آئے تو ہم نے اپنے ہم حج پہ آ گئے۔ اللہ کی شان، حج میں طواف کے دوران ہماری جماعت طواف کر رہی تھی کہ جماعت کے 2 ساتھیوں میں آپس میں گرما گرمی ہو گئی، ایک ساتھی کو دوسرے پہ غصہ آ گیا۔ اب طواف چل رہا ہے، ایک کو دوسرے پہ غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں کہا گدھا ہے تو، گدھا ہے تو گدھا ہے۔ طواف کے دوران ایک ساتھی نے غصے میں دوسرے کو کہہ دیا تو گدھا ہے۔ تو ہمارے مولانا احسان صاحب فرمانے لگے کہ مجھے بڑا اس وقت پریشانی ہوئی کہ اب اگلا پتہ نہیں کیا جواب دے گا۔ اس نے کہا گدھا، اگر اگلے نے کہا تو سور ہے تو معاملہ بڑھ جائے گا، ہاتھا پائی پہ آ جائے گی، بات لڑائی شروع ہو جائے گی، طواف میں گالیاں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن فرمانے لگے اگلے نے جو جواب دیا اس نے پہلے کی آگ پہ پانی ڈال دیا۔ وہ جو اس کے اندر میں آگ بھڑک رہی تھی نا، وہ جو انگارے سلگ رہے تھے، اس کا جواب ایسا تھا کہ اس نے اس کے انگاروں کو بجھا دیا۔ جب اس نے کہا نا گدھا ہے تو، اس نے کہا جی میں تو گدھے سے بھی برا ہوں، تبھی تو اللہ کے گھر آیا ہوں کہ سدھر جاؤں، اللہ کے گھر آیا ہوں تاکہ سدھر جاؤں، میں تو گدھے سے بھی برا ہوں۔ انسان کے اندر تکبر ہے یا نہیں اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی توہین ہوتی ہے،
جب اس کی تذلیل ہوتی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو ایک آدمی نے گالی دی. حضرت ابو دردہ کو ایک آدمی نے گالی دی. جب اس نے گالی دی نا تو حضرت ابو دردہ فرمانے لگے ان بینی و بین الجنت عقبۃ فإن انا جزتها فواللہ ما ابالی بقولک وان هو صدنی فانا اہل لاشد مما قلت لی. او بھائی آپ نے مجھے گالی دی ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، یعنی پل صراط ہے. اگر میں پل صراط کو پار کر جاؤں تو مجھے آپ کی گالی کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، لیکن اگر میں اس گھاٹی کو پار نہ کر پایا تو میں ایک نہیں اس سے زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا تو فارسی ہے، ہم عرب ہیں، تو فارسی ہے، اب یہ تحقیر ہے. تو فرمانے لگے میں تو فارسی بھی نہیں ہوں، انما انا نطفۃ، میں تو ایک گندا قطرہ ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص آپ سے ملنے آیا. جب اس نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کے چہرے انور پہ جو نظر پڑی تو اتنا اس پہ آپ کا رعب طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے فرمایا ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ما انا بملک جبار انما انا ابن امرأۃ من قریش، میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریش کی غریب عورت کا لڑکا ہوں. یہ تزکیہ ہے کہ انسان کے اندر سے انانیت ختم ہو جاتی ہے. یہ تزکیہ فرض عین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے. یہ تزکیہ حاصل کرنا مرنے سے پہلے یہ فرض عین ہے. اگر یہ اندر سے خرابیاں ختم نہ ہوئی اور ہمارا دل گندا ہی رہا، دنیا کی طرف مائل ہی رہا، دنیا کی محبت میں گرفتار رہا، دنیا کی محبت سے بھرا رہا، اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے خالی رہا، تو بھائیوں دوزخ میں جانا پڑے گا. اس لیے کہ دوزخ کفار کے لیے عذاب ہے، مسلمان کے لیے تطہیر کا باعث ہے. تطہیر سمجھتے ہیں؟ تطہیر کہتے ہیں پاک کرنے کو. جیسے واشنگ مشین ہوتی ہے نا، واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے تاکہ اس کا میل کچیل دور ہو. سونے میں اگر کھوٹ ہو تو اس کو آگ میں ڈالتے اور وہ آگ کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے اور کھرے سونے کو الگ کر دیتی ہے. اسی طرح جہنم کی جو آگ ہے یہ مسلمان کے لیے بھٹی ہے، بھٹی، یہ واشنگ مشین ہے، یہ اس کی گندگیوں کو دور کر کے اس کو پاک کرے گی، پھر وہ جنت میں جائے گا. لیکن جو مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے من کو صاف کر لے، اپنے دل کو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت سے لبریز کر دے، اللہ اور اللہ کے نبی کی عظمت سے لبریز کر دے اور دنیا کی محبت کو اپنے دل سے ختم کر دے، کھرچ کھرچ کے نکال دے، تو ایسا انسان مرتے ہی جنت میں جاتا ہے. اس کے لیے دنیا سے بہت اچھی ہے آخرت. موت اس کے لیے خوشی کا پیغام ہے. جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے. اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. ساری زندگی جس کو بن دیکھے سجدے کیے، اب اس مالک سے ملنے کا وقت آ رہا ہے. کتنا اچھا وقت ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ چہرے قیامت کے دن سرسبز و شاداب ہوں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، حضور کا دیدار کریں گے، انبیاء سے ملاقات کریں گے، اہل بیت اور صحابہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. وہ خوش قسمت ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ فرماتے نیک لوگوں کے مزے ہی مزے ہوں گے. اگر کسی کو کوشش کرنی ہے تو ایسا بننے کی کوشش کریں. ہماری ساری صلاحیتیں دنیا پہ خرچ ہو رہی ہیں.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بنانے کی محنت کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں دنیا میں لگا دی. گھر بنا لیے، دکانیں بنا لی، کاروبار بنا لیے، بچوں کو نوکریوں پہ لگا دیا اور اچھا خاصا بنگلہ بنا لیا، گاڑی لے لی اور مزے کر رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں آخرت کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، اور وہ دین اور ان کے دلوں میں دین کی عظمت ہے، لیکن وہ اوروں پہ محنت کر رہے ہیں، صرف اوروں پر، صرف اوروں پر، صرف اوروں پر، صرف اوروں پر. جیسے ہم مدرسوں والے صرف بچوں کو پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے تبلیغی ساتھی صرف اوروں کو دعوت دینے میں لگے رہتے ہیں. ایک چیز کی اس میں کمی رہ جاتی ہے کہ اپنے آپ پہ ہم محنت نہیں کرتے. اس لیے کامل انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ پہ بھی محنت کرے، دنیا کے تمام انسانوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرے. یہ ہے کمال. اپنے آپ سے غافل نہ ہو، اپنے آپ پہ بھی محنت کرے، اوروں پہ بھی محنت کرے. جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں دنیا پہ کھپا دی یہ ناکام لوگ ہیں، اور جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں دین کی محنت میں خرچ کر دیں یہ کامیاب لوگ ہیں. لیکن جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں دین پہ خرچ کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پہ محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دیا، اپنے آپ کو اللہ والا بنا دیا، اپنے اندر کی ساری کمیاں دور کر دیں، یہ کامیاب ترین لوگ. ہمارے بزرگوں نے ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی محنت بھی کی، لیکن اپنے آپ سے کبھی غافل نہیں ہوئے. کبھی ان کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، کبھی ان کا رات کا رونا نہیں چھوٹتا تھا، کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے سے غافل نہیں ہوتے تھے. ہمارے پاکستان میں ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب سے بڑا کوئی دائی نہیں گزرا ہے. اتنا بڑا دائی کوئی گزرا ہی نہیں پاکستان میں جتنا ان پہ انسانیت کی ہدایت کا غم سوار تھا، اتنا کسی میں بھی سوار نہیں ہوا پاکستان میں. اس کے باوجود وہ روزانہ 8 گھنٹے تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے. کتنے گھنٹے؟ کم از کم 6 گھنٹے تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے. ایک دفعہ بیان میں فرمانے لگے، ہمارا آخری سال تھا اس وقت، تو بیان فرمانے لگے کہ میں ذکر زیادہ کرتا ہوں. تو مجھے کسی نے کہا آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ جو دعوت دیتے ہیں یہ بھی تو ذکر ہے، آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں نے اس کو کہا کہ میری دعوت حضور کی دعوت سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا. جب حضور سے اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے میرے نبی رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے میرا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ ساری دنیا سے کٹ جاؤ. جب اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے ذکر کتنا کرنا چاہیے. یہ جو تصوف ہے اور مشائخ اور خانقاہیں ہیں، اس کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ کسی کو کسی دینی کام سے روکتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارے کام اچھے، یہ ضروری اور کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے من کی بھی تھوڑی سی فکر کر لو، کہیں یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے مر نہ جائے، کہیں یہ غیر محرم کی طرف میلان کو دل میں لے کے مر نہ جائے. دل کو ایسا بنائے کہ اس میں کسی غیر کی طرف میلان نہ ہو، اس میں میلان ہو تو صرف اللہ کا ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کا دل اللہ پاک کے غیر کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا نا، پھر جا کے وہ اللہ کا صحیح معنی میں بندہ بنتا ہے. اللہ کا بندہ صحیح معنی میں اس وقت بنتا ہے جب اس کا دل کسی غیر کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا، مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور
جب اللہ کا بندہ بنتا ہے تو پھر وہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے اپنے من کو صاف کرنے اور اللہ پاک سے تعلق کو سیکھنے، اللہ پاک سے محبت کو سیکھنے اور اللہ پاک کی محبت کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ضرور اللہ سے دعا مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، ایک دعا، اور دوسری دعا اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک وحب عملی یقربنی الی حبک۔ یہ دوسری دعا، وہ الگ دعا، یہ الگ دعا۔ ان دونوں دعاؤں میں ہمارے نبی اللہ پاک سے تین چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی محبت دے اور اس کی بھی محبت دے جس سے محبت کر کے مجھے تیری محبت حاصل ہو، اور یا اللہ مجھے اس عمل کی توفیق دے کہ جس عمل کو کر کے میں تیری محبت کو حاصل کر پاؤں۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو آرزو بنا کے مانگیں۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، بہت سارے علماء کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت مغرب کا وضو کر رہے تھے، تو یہ بہت سارے علماء ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو دوران وضو ہم لوگوں کی طرف دیکھ کے، بہت سارے علماء تھے، کالی داڑھی والے تھے سارے، ان کو دیکھ کے فرمانے لگے، یہ جتنے تم مولوی ہو نا، تمہارے دلوں میں اللہ پاک سے تعلق بنانے کا شوق ہی نہیں۔ جیسے شوق ہوتا ہے نا یار، یہ جو اس دفعہ الیکشن میں جیت کے جو ایم پی بن گئے نا، ان سے دوستی لگ جائے نا ہماری تو بڑے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ جو ایم این اے بنے ہیں ان سے دوستی لگ جائے نا تو بڑا کام آسان ہو جائے گا۔ ایم این اے سے دوستی کا شوق، ایم پی اے سے دوستی کا شوق، نوابوں، خانوں، چودھریوں، وڈیروں سے، سرداروں سے دوستی کا شوق، کیا اچھا ہو کہ ہمیں اللہ سے تعلق کا شوق لگ جائے، اللہ سے تعلق کا شوق، اللہ سے محبت کا شوق۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرما دے۔ اور یہ محبت والوں کے ہاں سے ملتی ہے، یہ محبت دکانوں سے نہیں ملتی، یہ منڈیوں سے نہیں ملتی، یہ کارخانوں سے اور ٹیکسٹائل ملوں سے نہیں ملتی، یہ محبت والوں کے ہاں سے ملتی ہے، محبت والوں کے ہاں سے ملتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے، عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا یوسف صاحب، وہ تشریف لائے تھے رائے گنج، تو وہ وضو کر رہے تھے، تو فرمانے لگے میں تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑا رہا، جب تک وہ وضو کرتے رہے میں پاس کھڑا رہا۔ تو فرماتے تھوڑی دیر جو میں پاس کھڑا رہا، اس پاس کھڑے ہونے کا ایسا مجھ پہ اثر ہوا کہ میرا دل کیا کہ اللہ پاک پہ سب کچھ اپنا لٹا دوں۔ وہ جو تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑا ہوا اس کی برکت سے۔ اور فرمانے لگے جب وہ وضو کر کے چلے گئے تو وہ کیفیت دوبارہ زائل ہو گئی۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کو جو کچھ ملا اللہ کے نبی کی صحبت سے ملا، تابعین کو جو کچھ ملا صحابہ کی صحبت سے ملا، تبع تابعین کو جو کچھ ملا تابعین کی صحبت سے ملا، جتنے آج تک اللہ والے بنے ان سب کو کسی کی صحبت سے ملا ہے، خود نہیں ملا۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں نا، ہم بھی جاتے ہیں، تبلیغ میں جانے سے ایک دم آدمی کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جاتا ہے تو داڑھی صاف ہوتی ہے، آتا ہے تو داڑھی رکھی ہوتی ہے، جاتا ہے تو سر ننگا ہوتا ہے، آتا ہے تو سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہوتی ہے، جاتا ہے تو پینٹ شرٹ ہوتی ہے، آتا ہے تو کرتا اور شلوار ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔
جب سارا دن مسجد میں رہیں گے فرشتوں کی صحبت میں، اور سارے کے سارے اللہ کے مہمان، کبھی فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں، کبھی فضائل صدقات پڑھ رہے ہیں، کبھی مذاکرہ کر رہے ہیں، اور کبھی بیان سن رہے ہیں، کبھی بیان کر رہے ہیں، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ یہ مقصد ہے مشائخ کی محنت کا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے من کو صاف کرنے کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔